آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی کشتی بھنور میں پھنس کر سمندر میں بھٹک گئی تھی؟ تو وہ ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ وہاں ان کی دجال سے ملاقات بھی ہوئی اور دجال نے ان سے سوالات بھی کیے جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ مقامات اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہیں جن کے بارے میں دجال نے ان صحابی سے سوالات کیے تھے۔ دوستو، مسلم شریف کی حدیث ہے جسے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سنا۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے سنا کہ الصلاۃ جماعت، یعنی نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تمہیں کسی بات کی ترغیب دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کری اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی سمندر میں طوفان کی وجہ سے وہ بھٹک گئے۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے پر پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصوں کو وہ نہیں پہچان سکے۔ تو انہوں نے کہا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، تو کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے چھوڑو، تم لوگ گرجے میں چلو، اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب جساسہ نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے۔ وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا، ایسا خوفناک انسان جو ہماری نظروں سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، جب تم نے مجھے پا لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری سفر، طوفان، جزیرے میں داخل ہونے اور جساسہ سے ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پہ پھل اب بھی آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس پر اب بھی پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پہ پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ وہ پہلا سوال تھا جو دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ اور دوستو، اب بیسان کے درخت اس وقت نقشے کے مطابق کس ملک میں موجود ہیں؟ نقشے میں دیکھیے، یہ ہے جگہ جہاں آج بھی یہ درخت موجود ہیں، اور اس جگہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ تل ابیب اور یروشلم کے نزدیک واقع ہے۔ اور دوستو، دجال نے کہا کہ قریب ہے وہ زمانہ جب ان درختوں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے، مطلب یہ اجڑ جائیں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں جو جنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں یہ باغات تباہ ہو جائیں گے اور دجال کے خروج کی یہ نشانی پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں آگے پھر اس نے پوچھا، بحر طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ دوستو، یہ دوسرا سوال تھا جو دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ اور اب بحر طبریہ یا جھیل طبریہ کہاں موجود ہے؟ نقشے میں دیکھیے، یہ ہے بحر طبریہ یا جھیل طبریہ، اور نقشے میں بیسان کے باغات کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ بحر طبریہ یا جھیل طبریہ نظر آئے گی۔
اور دوستو جو جنگ اسرائیل میں شروع ہے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ علاقے بھی جنگ کی تباہی کی وجہ سے بیسان کے باغات اور پھر جھیل تبریہ بھی خشک ہو جائے تو پھر شاید یہ نشانی بھی پوری ہو جائے جو خروج دجال کے متعلق ہے، واللہ عالم۔ دوستو حدیث میں آگے پھر دجال نے ان سے پوچھا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے، اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوستو یہ وہ تیسرا سوال تھا جو دجال نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ اب یہ زغر کا چشمہ نقشے کے مطابق کس جگہ لوکیٹڈ ہے؟ اردن اور جو اسرائیل کا بارڈر ہے وہاں اردن کے اندر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے جسے زغر کہا جاتا ہے، جبکہ عالم ابن کثیر کے مطابق زغر شام میں بلقا کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے، لیکن اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو زغر اسرائیل میں ہی واقع ہے۔ یہ زغر کا چشمہ بحر مردار کے شمال میں واقع ہے جو کہ یروشلم کی 3 دن کی پیدل مسافت پر ہے۔ حدیث شریف میں آگے اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس امی یعنی ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تم لوگوں کو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہوں مسیح دجال، مجھے عنقریب نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جا پاؤں گا، وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر میں ان میں سے کسی جگہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق یہی نہیں بتایا کرتا تھا؟ ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے، نہ دریائے یمن میں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اب دوستو مشرق کی طرف سمندر میں 3 جزیرے موجود ہیں۔ ممکن ہے دجال ان جزیروں میں سے کسی ایک پر قید ہو، یا پھر دجال جس جزیرے پر قید ہو وہ جزیرہ اب تک ہم انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہو، جو کہ ان تمام نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد ہی اس دنیا کے سامنے نکلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دجال کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔